آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج چکے ہیں اور میری نیند کا ابھی دور دور تک نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے میں جلدی جلدی سے اٹھی، میں نے وضو کیا اور نوافل ادا کر کے اپنے اللہ سے دل کھول کے باتیں کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ بھی سسرال میں رہتی ہیں یا آپ کی شادی نزدیک ہے، سسرال میں جانے والی ہیں، تو میری اس ویڈیو کو ایک بار پورا لازمی دیکھیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے یا کیسے سسرال میں رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے جیسی کتنی ہی لڑکیاں ہوں گی جو اپنے سسرال والوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی پرسنالٹی تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی سسرال والے خوش نہیں ہوتے۔ کچھ خوش ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں یا سب برے ہوتے ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں نا، وہاں کی جگہ کا، وہاں کے لوگوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے، سب آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں سب کے بارے میں جاننے کے لیے، سب کی اصلیت جاننے کے لیے۔ بس 2 سے 3 ماہ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون آپ کے ساتھ اچھا ہے اور کون آپ کے ساتھ برا ہے۔ اگر تو سب اچھے ہیں تو پھر تو پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر ان میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں، خود کو تھوڑا ان کے رنگ میں بدل لیں۔ اور اگر سب اس سے الٹ ہے، اچھے نہیں ہیں، تو یہ سوچ بالکل بھی نہ رکھے کہ آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی لائف، اپنی خوشیوں کو مار دیں گی تو وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو شروع میں ہی اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں نا، آخر تک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، ہاں اپنا کام نکلوانا ہو، آپ سے کوئی مطلب ہو تو کچھ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن پھر وہی ہو جاتے ہیں جو ان کی خصلت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کے پیچھے کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں قربان بالکل نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے اتنی پڑھی لکھی ہوتی ہیں کہ کسی نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، پھر بھی یہ سوچ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں کہ اگر سسرال والے ناراض ہو گئے، ان کو خوش نہ کیا تو کدھر جائیں گے۔ یہ سب سوچ کر چپ چاپ جیسی تیسی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اب تو یہیں رہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں نہ رہیں، وہاں سے کہیں چلی جائیں، نہیں، وہیں رہ کر اپنی خود کی ایک پہچان بنائیں، خود کو سب سے الگ دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو کوئی کسی سے کم نہ سمجھے۔ اپنی سکلز کا یا اپنے دماغ کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ گھر بیٹھ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، تو میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں اور نہ ہی بزنس یا کاروبار کسی سکلز کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ میں بس سمپل ویڈیوز دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے سسرال والوں کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کی۔ شروع ان کی ہر بات، ہر زیادتی برداشت کی، ان کے تانے، ان کی روک ٹوک، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی خدمت اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن میرے سسرال والے وہ لوگ ہیں جو کبھی خوش نہ ہوئے مجھ سے۔ میں شروع ان کے رویے، ان کے لہجے کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہوئی، کیونکہ میں اپنے مائکے کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور شادی کے 2 سال بعد ہی میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میرے بابا شادی سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بس میرے بھائی ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، بہت اچھے ہیں، پر نا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا، تو آپ کا مائکا نہیں ہوتا۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کی ہے اور آپ کا گھر آپ کا سسرال ہے، تو آپ نے سسرال میں کیسے رہنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ساری زندگی ڈر کر، چپ رہ کر دوسروں کو خوش کرنے میں گزارنی ہے، یا اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ میں کہتی تھی کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کو خود کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ آپ کسی کو کتنا ہی خوش رکھنے کی کوشش کر لیں گی، 1 ماہ، 2 ماہ، حد 1 سال، 2 سال، پھر جب آپ کو اچھا رسپانس نہیں آئے گا نا، تو آپ کی بس ہو جانی ہے۔ تو پہلے ہی اپنا ٹائم ضائع کرنا کیوں ہے؟ کسی کی باتیں، کسی کے تانے سننا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، بس اپنے بارے میں سوچیں، گھر کے کام یہ وہ، نو، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ سب کچھ کریں، لیکن سب کے ساتھ ساتھ خود کو نہیں بھولنا، خود کو بھی ٹائم دینا ہے۔ سب کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر سب کریں۔ اگر کچھ کرنے کا دل نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ انکار کرنے کا حق بھی رکھیں۔
آپ یہ نہ سوچیں کہ انکار کیا تو ناراض ہو جائیں گے یا ہماری ویلیو ان کے آگے کم ہو جائے گی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ سارا دن کام کرتی ہیں تو آپ سالوں سے کرتی آ رہی ہیں، جو کچھ بھی کر رہی ہیں آپ کر رہی ہیں نا، تو کیا آپ کی ویلیو ہو رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈائریکٹ ان کو انکار کر دیں۔ انکار کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ آپ صبح سے اٹھی ہوئی ہیں، آپ نے صفائیاں کی ہیں، کام کیا ہے، ہانڈی روٹی سب کچھ کر لیا ہے، اب آپ تھوڑا سا خود کو ریسٹ دینا چاہتی ہیں اور کوئی کام کرنے کا کہہ دیں تو آپ یہ حق رکھیں کہ آپ اس کو انکار کر سکتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی میں تھوڑا تھکی ہوئی ہوں یا میں تھک گئی ہوں، مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں۔ جب آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، صبح سے کام کر رہی ہیں، تو آپ خود کو بھی ٹائم دیں۔ خود کو بھولنا نہیں ہے، خود کو مارنا نہیں ہے۔ ہم عام انسان بھی خود کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہم ایک فیمس اور ایک اچھے کردار کے انسان بھی خود کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم ایک کامیاب انسان بھی خود کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم ایک عام انسان بن کے زندگی گزار لیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو کچھ بڑا کر سکتے ہیں، کچھ بھی اپنی زندگی میں بن کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو اچھا کر سکتے ہیں۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اور خود کو کسی کے لیے مارنا نہیں ہے۔ خود کی خواہشیں، خوشیاں، سپنے ختم نہیں کرنے آپ نے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو ایک اسٹرانگ لڑکی ہوتی ہے، اسٹرانگ عورت ہوتی ہے، اس کو لوگ نا اپروچ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ جو مطلب خود کے لیے نہیں بول سکتی، جو ہمیشہ سنتی برداشت کرتی رہے گی، تو اس کو کبھی بھی کوئی بھی کچھ بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے۔ جو اپنے لیے بولنا چاہتی ہو، بولنا جانتی ہو کہ میں نے اپنے لیے بولنا ہے، میں نے آواز اٹھانی ہے، میں نے کسی کی زیادتی برداشت نہیں کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہمیشہ لڑیں جھگڑیں، کبھی بھی کسی کی کوئی بات برداشت ہی نہ کریں، کبھی برداشت کر بھی لیں، کبھی سن بھی لیں، مان بھی لیں، لیکن ہر بار نہیں۔ ہر بار آپ نے برداشت نہیں کرنا، ہر بار زیادتی برداشت نہیں کرنی۔ اپنے لیے بول لیں۔ آپ خود اپنے لیے بولیں گی تو لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یا آپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچیں گے، اور اگر آپ ہمیشہ چپ رہیں گی تو کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو اٹھ کر۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ وہ بنیں کہ اگر آپ کہیں بھی جائیں تو لوگ آپ میں، آپ کی لائف میں انٹرسٹ لیں، کہ کہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ آپ یہ نہ بنیں کہ آپ بھیڑ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی چگلیاں کریں، کسی کی برائیاں کریں، نہیں، آپ نے وہ نہیں بننا۔ اپنی ایک پرسنالٹی بنائیں۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ یہ نہ کوشش کریں کہ یہ ایسی ہے تو میں بھی ایسے بننے کی کوشش کروں۔ آپ کسی کے جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ الگ ہیں، خود کو الگ رکھنا ہے آپ نے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسا ہے، اچھا میں بھی خود ایسی ہو جاتی ہوں، اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو میں بھی ایسی بن جاؤں تو شاید مجھے بھی پسند کرنے لگ جائیں۔ نہیں، آپ نے خود کی ایک الگ پہچان بنانی ہے۔ خود کو الگ دکھائیں، کچھ الگ بنیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کسی بھی برے رویے پر خود کو پریشان کرنے کی بجائے ایک سیکھ لیں اور اگنور کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم آج ہیں، کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنا آج ان فضول لوگوں کو سوچنے میں یا ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے میں یا ان کو خوش کرنے میں اپنی زندگی، اپنا آج برباد نہ کریں۔ خود کو خود اہمیت دیں اور اپنی اہمیت اپنے سسرال والوں کو سمجھائیں۔ ہیں تو آپ انہی کا حصہ، آپ کو ان سے الگ نہیں ہے، آپ ان سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے، آپ انہی کا حصہ ہیں، انہی کے گھر کا حصہ ہیں۔ آپ سب کچھ کریں، پر آپ کی کیا ویلیو ہے یہ بتائیں۔ خود کو عام مت بنائیں، بالکل بھی نہ بنائیں۔ آپ خود کو عام بنائیں گے تو سب آپ کو عام ہی سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ کوئی کسی بھی معاملے میں آپ کی رائے نہیں لی جائے گی۔ اس لیے آپ نے بالکل بھی ڈر کر نہیں رہنا اور ہمیشہ لڑتے بھی نہیں رہنا۔ ایک بیچاری معصوم بھولی بالکل نہیں بن کے رہنا۔ اپنی زندگی کو ایسے ہی تباہ و برباد نہیں کرنا آپ نے خود بھی خوش رہنا ہے، کبھی اگنور کر کے اور کبھی کچھ سنا کر، کبھی بول کر۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی چپ رہنا ہے، اگنور کرتے رہنا ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ آپ کو اپنے سسرال میں کیسے رہنا ہے اس کا اندازہ بھی ہو چکا ہوگا۔
اب مجھے دیں آپ اجازت، چینل کو سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ لازمی بنیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔